الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی نشست نمبر 349 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگو، ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ اگلی آیت سے پہلے ہم نے پیچھے جو ذکر کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں کی نشاندہی کی تھی جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور یہ بتایا تھا کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور کسی کو طعنہ نہ دیا کرو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، اور اسی طرح بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دی، اور تجسس جاسوسی سے منع کیا، اور کسی کی بھی غیبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، اور بتایا کہ یہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو گفتگو کی تھی، اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو۔ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا اللہ کرے تو اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنا مذموم اور برا عمل ہے، برا فعل ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے اس کے گھر کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اسلام میں انسان کی پرائیویٹ زندگی کا بڑا احترام ہے، گو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک کھیل تماشا اور مذاق ہے، یعنی اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ آپ سنتے نا آئے روز کہ فلاں لیک اور فلاں لیکس، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوتی ہیں یہ لیکس؟ آپ ایک بات نہیں چاہتے کہ دوسرے شخص تک پہنچے تو کوئی جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، کوئی چپکے سے ویڈیو بنا لیتا ہے اور اس کو بعد میں شو کر دیتا ہے۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی اپنی پرائیویٹ کوئی بات ہے۔ حتیٰ یہ کہا ہے کہ جو اس پرائیویٹ مجلس کے اندر محفل میں موجود ہیں تو ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسی بات کو دوسروں کے سامنے کرے۔ جس چیز کو وہ دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہتا، تو اس محفل میں، اس مجلس میں، اس جو پرائیویٹ جو میٹنگ ہے اس میں جو لوگ موجود ہیں، ان کو اس بات کا حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو وہ بات بتائیں، الا یہ کہ اس کی اجازت دی گئی ہو کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسلام انسان کی پرائیویٹ زندگی کا احترام کرتا ہے، اور یہ کوئی اچھائی والی بات نہیں ہے کہ جی فلاں کی ویڈیو اس طرح ریکارڈ کر لی، فلاں کی آڈیو ریکارڈنگ کر لی، فلاں کے موبائل کو جو ہے اس سے ریکارڈنگ کر لی، فلاں کی فلاں چیز سے ریکارڈنگ کر لی اور اس کو بعد میں شو کر دیا۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔
البتہ یہ ایک الگ بات ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اس کی اجازت دی گئی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو علم دین ہے اس کے اندر ایک پورا فن ہے اسماء الرجال کا، اور یہ اصول حدیث کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے جو روایات ہوتی ہیں، جن لوگوں نے وہ روایات بیان کی ہیں ان کی پوری ہسٹری اس کے اندر موجود ہوتی ہے اسماء الرجال کے اندر. تو اب وہاں پر یہ حکم ہے کہ جو شخص جیسا ہے اس کے بارے میں وہ سارا ویسے بتانا ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس سے حدیث آئی ہے، تو اب اس کے حالات کی کھوج لگانا کہ بھائی یہ کیسا شخص تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، کیا تھا، وہ اس کے بارے میں وہ ساری باتیں اسی طریقے سے بتانا ضروری ہے جیسا وہ تھا. یا اسی طرح مثال کے طور پر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں اور کوئی وہاں آ کر گھر خریدنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے تفتیش کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی میں اس علاقے میں گھر لینا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پر گھر لینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے، یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں. تو وہاں اس کو سچ سچ بتانا ضروری ہے. یا وہ شخص جو آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ شخص کیسا ہے، تو وہاں سچ بتانا ضروری ہے کہ آیا وہ ہاتھ کا صاف شخص ہے، وہ دھوکہ بازی تو نہیں کرتا. یا اسی طرح کسی کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، رشتے کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں اس لڑکی کی کوئی چھان بین کرتا ہے یا لڑکے کی چھان بین کرتا ہے، تو اس کے بارے میں سچ اور حق بتانا ضروری ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، جیسا ہو ویسا کردار بتانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ویسے ہی اس کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے اور خامی کی جگہ آپ خوبی بیان کریں تو یہ گویا اگلے شخص کو دھوکہ دینا ہے. ایسی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اور منع کی. البتہ جو عام ہماری زندگی ہے، عام معمولات ہیں، ہمارے آپس کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، تو وہاں کس بات کا حکم دیا ہے؟ حسن ظن کا حکم دیا ہے کہ وہاں حسن ظن ہونا چاہیے اور کسی کے عیوب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد یعنی جہاں یہ بتایا کہ غیبت ایک ایسا عمل ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اب اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، اے ایمان والو. اب صرف ایمان والوں سے نہیں، ساری انسانیت سے اللہ نے خطاب کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی جس میں ایمان والے بھی داخل ہیں اور غیر ایمان والے بھی اس میں شامل ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے لوگو، ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ طبقاتی تقسیم جو ہے آج ہمارے ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خاندان بڑا عزت والا ہے اور یہ بے عزت ہے، یہ پتہ نہیں تیلی ہے اور یہ غیر تیلی ہے، اور یہ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم سارے کے سارے ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. حضرت آدم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمہاری ماں ہیں، تو تم ایک ماں اور باپ کی اولاد ہو. اور یہ طبقاتی تقسیم نہ صرف یہ کہ زمانہ جاہلیت میں تھی، آج بھی اسی طرح موجود ہے. انڈیا کے اندر یہ طبقاتی امتیازات ابھی تک ایسے ہی ہیں. یعنی وہاں اچھوت جو ہے وہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے مندروں میں نہیں جا سکتا، ان کے کنوؤں سے پانی نہیں نکال کے پی سکتا. یہ ساری چیزیں انڈیا کے اندر آج بھی موجود ہیں. انڈیا کو آپ چھوڑیں، امریکہ میں آپ چلے جائیں، امریکہ میں کئی ایسے ہوٹلز موجود ہیں کہ جن کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ انڈین اور کتے یہاں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی ریڈ انڈین وہ وہاں کے جو اصل باشندے ہیں، تو ریڈ انڈین اور کتے یہاں داخل نہیں ہو سکتے. امریکہ میں سفید فام باشندوں کے اسکول اور کالجز الگ ہیں، اور سیاہ فام لوگوں کے کالجز یونیورسٹیز سب الگ ہیں. وہ سفید فام کے اسکول کالج میں نہیں جا سکتے. اور یہی وہ قومی برتری کا غرور تھا جس نے جرمن کے اندر ہٹلر کا روپ اختیار کر لیا. قومی برتری کی جی ہم کوئی اعلیٰ چیزیں، اور اس نے کروڑوں انسانوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ قوم، وطن، نسل، رنگ اور زبان کے بت جو پچھلے زمانوں میں موجود رہے آج بھی اسی طرح موجود ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے.
ان سب کی پوجا کی جاتی ہے۔ بھائی پوجا کیا ہے؟ پوجا یہی تو ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احکامات کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو جو ہے اہمیت دینا، ان کو زیادہ عام سمجھنا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں مہاجر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے افغانی ہوں، سب نے اپنے اپنے نام لگائے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ چند دن پہلے میں نے ایک چھوٹے سے 2 بچے آپس میں گفتگو کر رہے، چھوٹے چھوٹے، یعنی جن کو آپ یہ سمجھیں گے شعور بھی نہیں ہے، اور وہ باتیں ایسی کر رہے تھے کہ میں سن کر حیران ہو گیا کہ جی میں اس کو کہوں گا میں بلوچ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ارے بلوچ ہوں، میں بلوچ بولوں گا میں اس کو نا۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کو اپنا پتہ نہیں ہے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر ایسی چیز، جی بتائیے یہ کہ یہ کیا ہماری صحیح تربیت ہے؟ بحیثیت مسلم ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور ہماری اولادوں میں، ہمارے بچوں میں اگر ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے اور جاہلیت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ دیا ہے۔ کوئی عربی اجمی پر اور کوئی اجمی عربی پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، اور اللہ نے بھی یہاں واضح فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ لوگوں ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب یہ مختلف قبیلے خاندان کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ بھائی یہ فلانا قبیلہ، یہ فلانا قبیلہ، یہ فلانا قبیلہ، اس سے یہ کوئی عزت والا نہیں ہو گیا، یہ قبیلہ تو یہ عزت والا ہے، یہ والا ہے تو یہ بے عزت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے یہ خاندان تو اس لیے بنائے ہیں تاکہ پہچان ہو سکے۔ بھائی اس کی مثال ایسے ہے، میرا نام اشفاق ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اگر یہ نام نہ رکھا جائے تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ایک دوسرے کو کیسے پکاریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کون کیا ہے؟ جس طرح ہم الگ الگ نام رکھ لیتے ہیں کہ جی میرا نام اشفاق ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام عبد الرحمن ہے، تیسرے کا نام عبد الرحیم ہے، اسی طرح یہ جو خاندانوں کے نام ہیں اصل میں یہ پہچان ہیں، یہ کوئی عزت کا سیمپل نہیں ہے کہ کوئی اس پہ مور لگا دیے کہ جی جس کا یہ نام ہے تو وہ عزت والا ہے، جس کا یہ ہے تو وہ بے عزت ہے، ایسا نہیں ہے۔ عزت اور بے عزتی اس نے اپنے کردار سے لانی ہے۔ یہ بلوچ، یہ افغان، یہ سندھی، یہ مہاجر، یہ پٹھان، یہ بلوچی، یہ پنجابی، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے۔ آدم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، اماں حوا تمہاری ماں ہیں، اور یہ ساری انسانیت ان کے ذریعے سے پھیلی ہے، ان کی اصل جا کر وہیں پر ملتی ہے۔ تو وطنیت، قوم، رنگ، نسل اور زبان، یہ 5 بت، کوئی وطن پر ناز کرتا ہے اور وطن کو پوجنے لگ جاتا ہے، جی میں آخر امریکی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں فلاں ہوں، تو بھائی وطن قوم کچھ نہیں ہے، اصل آپ کا عمل اور کردار ہے۔ تو کوئی کہتا ہے میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میں برتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی قوم اللہ کے نزدیک برتر نہیں ہے، برتر وہی ہوگا جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں رنگ سے تعلق رکھتا ہوں، میں سفید فام ہوں، میں سیاہ فام ہوں، یہ رنگ بھی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ کے یہاں اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے جی میری زبان تو فلاں ہے تو لہٰذا میں اعلیٰ ہوں، فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے۔ اعلیٰ وہ ہوگا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سچا غلام ہوگا۔ یہاں سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشہ سے آتے ہیں، ان کو یہ مقام دیا جاتا ہے کہ جنت میں کیا فرمایا، مجھ سے پہلے بلال کے قدموں کی آہٹ تھی، خادم بن کر آپ آگے ہیں۔ تو حالانکہ حبشی ہیں، حبشہ کے ہیں، عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کے قدموں کی آہٹ
میں نے پہلے جنت میں محسوس کی. تو وہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، رنگ نسل قوم کو نہیں دیکھا جاتا. اور اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے. شادی بیاہ دیگر معاملات ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے عجیب عجیب رواج ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں جی میں میمن ہوں تو میں نے غیر میمن میں نہیں دینا، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں تو میں نے فلاں میں نہیں دینا ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے اسلام میں. اسلام نے جو معیار دیا وہ ہے اچھے اعمال اور اچھا کردار، کہ جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے، فرمایا کہ جس کے اخلاق تمہیں پسند ہو اس سے بیاہ دو، اس سے شادی کر دو. بس یہ ہے سمپل سی بات. باقی ٹھیک ہے، ایک کفو کا مسئلہ بھی ہے. کفو کا مطلب برابری ہوتی ہے. کفو صرف اس حد تک ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان اور دوسرے خاندان کے رسم رواج عموماً الگ الگ ہوتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ ان چیزوں کا خیال رکھ لو تو بہتر ہے. لیکن یہ کوئی ایسی نہیں کہ جس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جس کا تعلیمی معیار اچھا ہے، جس کا رہن سہن الگ ہے، اب وہ دوسرے رہن سہن میں جائے گا تو اس میں تھوڑی مشکلات اس کو ضرور ہوں گی. ٹھیک ہے، مشکلات تھوڑی سی ہوں گی، ورنہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان کی اس دور میں، زمانہ جاہلیت جو تھا اس سے پہلے، اور اسلام آیا تو جاہلیت کا دور ختم ہوا، تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، آغاز تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی عورتوں کے نکاح غیر خاندانوں سے کروائے اور پریکٹیکل دکھایا، ثابت کیا. اور بلکہ کیسے لوگوں سے شادیاں کروائیں کہ جو غلام بنائے گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے ساتھ شادی کروائی. حالانکہ قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خاندان میں دوسرے قبیلوں کی شادیاں کروائیں، اور یہ پریکٹیکلی ہمیں دکھایا کہ اصل معیار جو ہے وہ قوم، خاندان، وطن، نسل، زبان نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال و کردار ہوا کرتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. مسلمان موجود کہاں تھے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. شکل صورت ہماری یہود و نصارہ جیسی، تہذیب ہماری ان کی جیسی، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب ان کی طرح، کہنے کو ہم مسلمان ہیں. فرمایا یہ تو ایسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر یہود بھی شرما جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. ویسے تو سب ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو کہ نہیں. ایک صحابی تھے، ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارا نام کیا، وہ کہتے تھے میرا نام اسلام. تمہارے باپ کا نام کیا؟ کہتے تھے اسلام. تمہارا وطن کیا ہے؟ کہتے تھے اسلام. میرا سب کچھ اسلام ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ میرا سب کچھ اسلام ہے، میرا تفاخر اسلام ہے، میرا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے. آج یہ اسلام ہم سے غائب ہو گیا. ہمیں فخر ہے کہ تو میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے، میں فلاں وطن سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں زبان سے تعلق رکھتا ہوں. اسے ہم فخر سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اللہ نے کس کو معزز قرار دیا ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اسے اللہ نے عزت والا اور کرامت والا بتایا ہے. ان اللہ علیم خبیر.
بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کب قبول کیا؟ جب دیکھا انہوں نے کہ سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا عرب کے، تو کچھ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں ایسے قبیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک طرف یہ خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا کہ اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہم اس زد میں آ سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بہتری اسی میں تصور کی کہ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ کوئی جنگ ہو تو ہم خود جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو وہ کہنے لگے کہ جی دیکھیں آپ نے فلاں قبیلوں سے فلاں علاقوں سے جا کر جنگ لڑی ہے تب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، ہم لوگ تو خود سرنڈر کیا، ہم نے خود آ کر اسلام قبول کیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ جنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقام بلند ہے کہ ہم خود آئیں اور خود آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ گویا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے محبوب آپ فرمائیے کہ قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، ہم نے ظاہری طور پر اطاعت اختیار کی ہے۔ ایمان اگر دل کے اندر ہوتا تو جس کے دل میں ایمان گھس جائے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا، مجھے دوسرے پر فوقیت دو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو۔ یہ تو اس کے دل میں آتا ہے کہ جس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ ظاہری اطاعت ہے۔ ویسے یعنی ہم لغوی طور پر اسلام اور ایمان میں فرق تو کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے لغوی طور پر ہم یہ کہتے ہیں ظاہری اطاعت کو اسلام کہا جاتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ، یہ ظاہری جو چیزیں ہیں یہ اسلام کہلاتی ہیں۔ اور ایک باطنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم ایمان کہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جتنی باتیں ہیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا تعلق ایمان سے، یعنی وہ نظر نہیں آتی ہیں، لیکن ویسے اصطلاحی طور پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہو کہ مومن الگ ہے اور مسلمان الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کو ہم مومن بھی کہتے ہیں، اسی کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس میں گڑبڑ کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی مسلمان الگ ہے مومن الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اصطلاحی طور پر مومن اور مسلمان کا اطلاق ایک ہی شخص پر ہوتا ہے، وہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا اللہ پاک نے کہ یہ جو ایسا کہتے ہیں ان کو آپ یہ فرمائی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لو سچے دل سے، تو جب ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تمہاری ہر نیکی کا بہترین اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ اب اللہ نے بتایا کہ ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں، فرمایا کہ کامل ایماندار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر اس میں کبھی شک نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک ان سے بالکل دور بھاگ گیا۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا اس کے نبی نے فرمایا یہ حتمی اور آخری ہے، کسی بات میں شک نہیں کرتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ راست باز ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ سچے ایمان والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر کبھی اس میں شک نہ کریں اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اب آپ بتائیے آیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جان مال کی باری آ جائے سب پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بے گناہ مردوں عورتوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں سے ایک بھی ایسا حیا والا غیرت والا ہمارا حکمران نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو سکے کہ جی ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ان کا ہاتھ اور بازو بن جانا، صرف زبان سے بھی کہنے کے لیے ابھی کوئی تیار نہیں ہے کہ جا کر کھڑا ہو جائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بھی نہیں۔ سب کو اپنی فکر پڑی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے، اور ایسا ہوگا۔ آج اگر قبلہ اول یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا آپ کا سب کا مسئلہ ہے۔ بھائی اللہ نہ کرے کعبۃ اللہ پر کوئی حملہ کر دے تو یہ کیا صرف عربوں کا مسئلہ ہے، سعودیہ کا مسئلہ ہے، یا میرا آپ سب کا مسئلہ ہے؟ ہم اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ ہے، تو ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ مسجد اقصیٰ، یہ قبلہ اول، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غزہ کے رہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا آپ کا سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن شاید کوئی اتنا غیرت والا حکمران اب پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہمیں اتنا جو ہے رشوتیں کھلا دی گئی ہیں، اتنا حرام کھلا دیا گیا ہے، وہ حرام اتنا منہ کو لگ گیا ہے کہ وہ ساری غیرت دب چکی ہے، سب کچھ دب چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہرحال مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ فرمائیے کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے؟ اے دیہاتی لوگوں جو آ کر یہ کہتے ہو کہ جی ہم نے اسلام قبول کیا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ یہ کیا جائے، ہمیں دوسروں سے زیادہ مال غنیمت دیا جائے، تو کیا تم اللہ کو اپنا دین بتانا چاہتے ہو؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے؟ اللہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمائیے مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا۔ کیا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان جتلاتے ہو۔ نبی پر احسان جتلانا دراصل اللہ پر احسان جتلانا ہے کہ جی ہم نے اسلام قبول کیا لہٰذا یہ ہم نے کوئی احسان کیا۔ اللہ فرماتا فرمائے کہ مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان تم پر ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ وقت کسی کو اپنا ملازم رکھ لیتا ہے تو کیا ملازم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جی یہ میرا احسان آپ پر ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں؟ یہ تو بادشاہ کا احسان ہے نا کہ اس نے آپ کو اپنا ملازم رکھا، بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا ملازم تمہیں رکھا۔
نہ یہ کہ خدمت کرنے والے کا یہ احسان ہے کہ جی میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. ان کنتم صادقین. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بھیدوں کو خوب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون. اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. سورہ الحجرات الحمدللہ مکمل ہوئی. اور یہ آج کا بابرکت دن نہ صرف یہ کہ جمعے کا دن ہے بلکہ 11ویں شریف کا دن بھی ہے. یعنی آج 11 تاریخ ہے ربیع الثانی کی 11 تاریخ. جمعے کا اپنا مقام ہے اور ماشاءاللہ اس دن کا بھی اپنا ایک مقام ہے. ایک ربیع الاول کی بہار ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش اس میں ہوئی. اور یہ ربیع الثانی یہاں ولایت کا ستارہ چمکتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے یا بہرحال جو بھی معاملہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے حضور علیہ السلام کے لیے خاص طور پر محفل ذکر کا اہتمام فرماتے تھے, قرآن کریم کی محفل کا اہتمام فرماتے تھے. تو وہ اسی طرح مشہور ہو گئے, 11ویں شریف مشہور ہو گئے. چنانچہ اب آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے ایصال ثواب کے لیے جو محفل منعقد کی جاتی ہے اسے بھی 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں, اسے 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بہت بلند مقام پر فائز ہیں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ میں ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں ہے. جس سے چاہیں پانی پی لیں, ہمارے اس وقت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت میں ان کا کوئی ثانی نہیں. یعنی جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اسی طرح اولیاء کرام میں جو بلند مرتبہ حاصل ہے وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل. لیکن یہ بلند مرتبہ کیسے مل گیا؟ وہ کوئی لنگر زیادہ کھاتے تھے اس لیے مل گیا, یا زیادہ کوئی جلوس نکالتے تھے, جھنڈیاں نکالتے تھے, نعرے بازی کرتے تھے اس لیے یہ سب کچھ مل گیا؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کا یعنی عجیب ہی انداز اختیار کر لیا گیا. عجیب نئی رسمیں, نئے طریقے. نئی رسم ایک نکلی ہے کہ جلوس غوثیہ بھی نکلنے لگا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے بھائی. کوئی اگر ایسا کرتا ہے جلوس غوثیہ نکالتا ہے تو وہ پیسے کو ضائع کرتا ہے. اللہ کے یہاں اس کی باز پرس ہوگی, پوچھا جائے گا. جلوس غوثیہ اور پتہ نہیں کیا کیا, نہیں عجیب باتیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے اس پہ کبھی ہم نے توجہ کی ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ بچے تھے, چھوٹے سے تھے, تو آپ کی ماں نے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے گھر بار چھڑا دیا کہ بھائی گھر بار چھوڑو, جاؤ بغداد میں جا کر علم حاصل کرو. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. ہمارے بچوں میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ نہیں, ہم تو دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. دین کا علم تو ناظرہ بھی پڑھ لے تو ہم بڑا فخر کرتے ہیں, جی ناظرہ پڑھ لیا, جی اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور جی میں نے تو بس قرآن ناظرہ پڑھ لیا. تو حصول علم دین کے لیے بھیج دیا. سب سے پہلا کام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے لیے آئے بغداد میں, اور علم حاصل کیا اور علم میں کمال حاصل کیا. حتیٰ یہ کہ جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس کا جواب آپ دیا کرتے تھے. وہاں ایک مسئلہ آیا کہ جی ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی.
اور اس نے کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جب وہ عبادت میں کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو تو تجھ پر 3 طلاقیں. تو سب علماء نے کہا جی طلاق ہو گئی. ایسی تو کوئی عبادت نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ کر رہا ہو تو دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فوراً جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو جو ہے حرم میں بھیج دیا جائے اور سب لوگوں کو تھوڑی دیر کے روک دیا جائے. جب یہ 7 چکر طواف کے ادا کر لے تو پھر دوسروں کو اجازت دے دی جائے, اس کی قسم پوری ہو جائے گی. یعنی جب یہ طواف کر رہا ہوگا دوسروں کو روک دیا جائے گا تو یہ ایک واحد عبادت ہے کہ یہ اکیلا کر رہا ہوگا, باقی کوئی دنیا کا فرد یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا. اور آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو, چور, فساق و فجار, فسادی اور بدعتی لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے. یہ آپ کا خود فرمان ہے. اور ویسے آپ کی تاریخ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 50,000 کافروں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہے. 50,000 کافروں نے اسلام قبول کیا. ہم تو جو اسلام میں اس کو بھی اسلام سے باہر کرنے پہ تلے رہتے ہیں کہ اس کو بھی خارج کر دو. تو آپ نے تو 50,000 کافروں کو اسلام قبول کروایا ہے. اور پھر آگے دیکھیں 33 سال تک مدرسے میں درس و تدریس کرتے رہے ہیں, 33 سال تک, اور 13 مختلف علوم پڑھاتے رہے. ایک علم نہیں, کئی علوم, فقہ, حدیث, علم الکلام, اس طرح دیگر جو علوم ہیں, علم صرف, علم نحو, بے شمار علوم جو ہیں, تو 13 علوم روزانہ آپ پڑھاتے تھے, درس و تدریس کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ کا وصال ہوا اسی حالت میں کہ جب آپ درس و تدریس کرتے تھے. آج کے مشائخ جو اپنے آپ کو پیران اعظام کہتے ہیں یا مشائخ ہیں, کیا اس پیمانے پر پورا اترتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا. ہر سال آپ کے مدرسے سے 3,000 طلباء عالم دین بن کر نکلتے تھے, 3,000 طلباء, اور 33 سال میں تقریباً یہ 1 لاکھ علماء بنتے ہیں. 33 سال میں 1 لاکھ علماء آپ نے تیار کیے ہیں. بغداد کے اندر سب سے بڑا مدرسہ آپ کا تھا, ایک جامعہ نظامیہ تھا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا, دوسرا آپ کا مدرسہ جو دارالعلوم قادریہ تھا. تو یہ سب سے بڑا مدرسہ تھا, یہاں آپ تعلیم دیا کرتے تھے. اور وہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے تھے بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے. ان آنے والے لوگوں میں سے خاص طور پر یہ جو دور تھا, یہ وہ دور تھا کہ جب بیت المقدس جو ہے اس پر صہیونی قابض تھے, جس طرح آج بھی قابض ہیں, اس وقت بھی صہیونی قابض تھے بیت المقدس پر. تو بیت المقدس سے آنے والے طلباء کو آپ خاص اہمیت دیتے تھے, اور حلقہ قادریہ کے اندر ان کو قادسیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا, یعنی بیت المقدس سے ان کا تعلق ہے. تو آپ ان کو خاص اہمیت دیتے تھے اور ان کے لیے ایک الگ سے شعبہ قائم کر رکھا تھا, شعبہ حرکت الجہاد. اپنے ادارے میں ایک شعبہ قائم کر رکھا تھا حرکت الجہاد, جہاں پر آپ ان کو تربیت دیتے تھے, یعنی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے, عالم بنتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ مجاہد بنتے تھے, اور ان مجاہدین کی تربیت کر کے آپ ان کو محاذوں پر بھیجا کرتے تھے. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فوج تھی اس کے آدھے سپاہی غوث پاک کے مدرسہ سے پڑھے ہوئے لوگ تھے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کی فوج کے آدھے لوگ جو کون تھے, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مدرسے کے لوگ تھے, وہاں کے پڑھے ہوئے بچے تھے. امام غزالی, غوث پاک اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 3 شخصیات ہیں. مورخین جن کے بارے میں لکھتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام غزالی, غوث پاک اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اگر کاوشیں اور محنتیں نہ ہوتیں تو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے تھے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کے بعد آئے, یعنی اس سے پہلے جو محنت کی, جو بندے تیار کیے, وہ تیار کرنے والے امام غزالی, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے, کہ جنہوں نے یہ محنت کی. اور یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بھی اکثر لوگ وہ تھے کہ جو حضور غوث پاک کے مدرسے کے فارغ تھے, فارغ التحصیل تھے. بلکہ
صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے چیف ایڈوائزر جو تھے امام ابن قدامہ، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نہ صرف یہ کہ شاگرد تھے بلکہ آپ کے خلیفہ مجاز تھے، آپ کے خلیفہ مجاز تھے۔ اور صلاح الدین ایوبی برملا یہ الفاظ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے بیت المقدس کو اپنی تلوار سے نہیں، ان علماء کرام کے علم و فضل اور رہنمائی کے ذریعے سے آزاد کروایا ہے۔ آج وہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کو پکار رہا ہے، آج بھی صہیونیوں نے وہاں قبضہ کر رکھا ہے، لیکن کوئی ایسا غیرت مند حکمران موجود نہیں ہے کہ جو ان مظلوموں کی آواز پر لبیک کہہ سکے۔ تو اس میں کردار جو ہے وہ صرف مدارس کا نہیں، خانقاہوں کا کردار اصل میں۔ امام غزالی کون تھے؟ صوفی تھے۔ غوث پاک کون تھے؟ صوفی تھے۔ یہ ان لوگوں کا کردار تھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس آپ نے اللہ کی زر میں لگا دی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بس یہ ہم نے کمال کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہاں اس مرحلے پر اس چیز کا کرنا ضروری ہے۔ جب جہاد کی ضرورت ہے، گردن کٹانے کی ضرورت ہے، وہاں نکلنا ضروری ہے، اور اس وقت وہی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ قربانی کے وقت قربانی سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے نا، یہ ہے اس سے افضل کوئی چیز۔ اس وقت ضروری ہے کہ آپ قربانی کریں کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اگر جو ہے جہاد کا وقت تو ہم کہیں نہیں جی ہم نے تو سجدے کرنے، ہم نے تو تسبیحیں گھونٹنی ہے، تو اللہ کے نزدیک ان تسبیحوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جب مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہوں اور ہم اپنی جانوں کو بچا رہے ہوں، ہم اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ جو تصوف سے اور یہ علم دین سے وابستہ لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے فقہ سیکھو پھر خلوت نشینی اختیار کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے فقہ سیکھو پھر خلوت نشینی اختیار کرو۔ جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا، وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ لہٰذا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو۔ بہجت الاسرار کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا، لہٰذا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو۔ یہ شریعت کی شمع یہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جو حق اور باطل میں امتیاز کروا دیتی ہے، ورنہ شیطان آپ کو پتہ ہے کہ غوث پاک کے پاس بھی آ گیا تھا اور کہا کہ جی اے عبد القادر جیلانی، تمہاری نمازیں معاف، روزے معاف، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم نے اپنا محبوب بنا لیا، تم ہمارے بندے ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم آپ لوگ ہوتے ہیں ہم تو کہتے جی ہم تو اللہ والے ہو گئے، ہمارے پاس تو اب ایسی آوازیں آنے لگی، ہم پر تو سب معاف ہے جی، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے کئی لوگوں کو شیطان جو برباد کر چکا تھا، جو معرفت کی منازل طے کر چکے تھے، برباد کر دیا، اور اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ غوث اعظم سے کہنے لگا کہ تجھے تو تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے میرا علم نہیں بچا سکتا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمیں ذرا کہیں روشنی نظر آ جائے، وہ جھوٹی روشنی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ینبغی للمؤمن ان یشتغل اولا بالفرائض۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے لازمی ہے پہلے فرائض کو پابندی سے مضبوطی سے پکڑ کر رکھے، اس کے بعد سنن کو کے ساتھ مشغول ہو، اور سنن کے بعد پھر نوافل میں مشغول ہو۔ ہم نے اس ترتیب کو الٹ دی ہے، ہم نے نفل کو زیادہ ترجیح دے دی، فرض کو جاتا رہے۔ نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، محفل نہیں چھوٹنی چاہیے جی۔ رات دیر تک ہم محفلیں کرتے ہیں، مجھے بتائیے رات ہم 1 بجے 2 بجے فارغ ہوں گے تو جو مستقل پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے والا اس کی نماز بھی خطرے میں پڑ جائے گی، وہ فجر میں نہیں اٹھ پائے گا۔ تو جس کو عادت ہی نہیں ہے مجھے بتائیے وہ کب اٹھے گا؟ تو فرائض پر نوافل کو ترجیح دینا یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف ہے۔ آپ کا بلند مقام ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سہروردیہ جو یعنی حلقہ ہے اس کے یعنی بانی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا علم الکلام سے بڑا شغف تھا، بڑی
میں جدوجہد کرتا تھا علم کلام سیکھنے میں. میرے چچا جو تھے وہ مجھے منع کرتے تھے کہ یار اس علم کلام کو چھوڑو، تم اس کے پیچھے مت پڑھو. ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے گئے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجلس میں. جب قریب پہنچے تو مجھے کہنے لگے خیال رکھنا، اب ہم جس ہستی کی محفل میں جا رہے ہیں وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور اس کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اب احتیاط سے جانا. کہتے میں گیا ان کے ساتھ، انہوں نے حضور غوث پاک سے فرمایا کہ جی یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ علم کلام سے بڑا وہ رکھتا ہے. فرمایا کہ اچھا ہے عمر، میرے سینے پہ کہتے ہیں ہاتھ مارا. پہلے پوچھا کہ کتنی کتابیں تم نے علم کلام کی حفظ کر لی ہیں؟ کہتے میں نے کہا فلاں فلاں کتابیں میں نے حفظ کر لی ہیں علم الکلام کی. تو کہتے میرے سینے پر ہاتھ مارا، وہ ساری کتابیں غائب. کہتے میں خالی، سب کچھ میں بھول گیا. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے باہر نکلا تو مجھے علم لدنی سے اللہ نے مالا مال کر دیا اور میری زبان پر حکمت کی باتیں جاری ہو گئیں. حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم لدنی سے نواز دیا اور میری زبان پر علم و حکمت کی باتیں جاری ہو گئیں. تو یہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں تعلیمات ہیں اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں. اب یہ سمجھ لینا کہ جی ہم نے اور محفل کر لی اور جی بس اس کے بعد آزاد ہیں، ہم روزے رکھیں نمازیں پڑھیں نہ رکھیں جی بس ہم تو بس وہ ہو گئے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے تھے اور فقہ حنبلی کے نزدیک جو شخص نماز ادا نہ کرے وہ کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. فقہ حنبلی میں نماز ادا نہ کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. تو پھر جو اپنے آپ کو مومن کہے اور ان اللہ والوں کی اتباع اور پیروی نہ کرے، ان کے طریقے کو اختیار نہ کرے اور کہے کہ جی نہیں میں نے تو ان کا دامن بس پکڑ لیا ہے، اب میں کچھ کروں نہ کروں میں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا، وہ تو کہتے ہیں وہ کافر ہے. کافر جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جنت میں کون داخل ہوگا؟ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، جو کردار پیش کیا ہے، ان تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور ان کے کردار کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.